یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 تا 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور وزن اس دن برحق ہے، پھر جس کا وزن اس دن بھاری ہوگا سو وہی نجات پانے والے ہیں، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور مقرر کر دیے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یعنی اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور آگے یہ فرما دیا کہ اس بات سے کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ اعمال دنیا کے اندر جیسے ہو رہے ہیں یہ بس ایسے ہی رہیں گے اور ان کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا۔ اور اس چیز سے بھی لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں کہ وزن اور تول ان چیزوں کا ہوتا ہے جس میں کوئی بوجھ ہو۔ انسان کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا، تو ان کا وزن جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ اور فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز کو ہم قابل وزن نہ سمجھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو وزن نہ کر سکیں اور تول نہ سکیں۔ اور اس کے علاوہ تو آج کل دنیا کے اندر تو ہر چیز کے وزن کا اور تولنے کا نظام موجود ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے یہ نظام موجود نہیں تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نئے آلات ایجاد ہو گئے جس سے چیزیں جو ہے وہ تولی جاتی ہیں، اس سے پہلے ان چیزوں کے تولنے کا اور وزن کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ جیسے ہوا بھی تولی جا رہی ہے، برقی رو بھی تولی جا رہی ہے، سردی گرمی بھی تولی جا رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ سے آخرت میں انسان کے اعمال کو ایک شکل دے دیں اور پھر اس کے بعد ان اعمال کو وزن کیا جائے تو یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق ہے۔ اور دیگر قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ترازو قائم کریں گے، اس لیے کسی شخص پر ادنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو بھلائی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کی ہوگی وہ سب میزان عمل میں رکھی جائے گی، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔
ایک اور آیت میں آتا ہے جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ عیش اور آرام میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مقام دوزخ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس مومن کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا پلہ گناہوں سے بھاری ہو جائے گا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس قسم کی آیات اور روایات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ مومن مسلمان کا پلہ کبھی بھاری ہوگا اور کبھی ہلکا ہوگا۔ اس لیے علماء تفسیر نے، مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن دو بار ہوگا۔ پہلی مرتبہ ایمان اور اعتقادات، نظریات کا، اور دوسری مرتبہ اعمال کا ہوگا۔ پہلی مرتبہ جو وزن ہوگا اس میں مومن اور کافر کا امتیاز کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ مومن جو کلمہ گو ہے اس کے اعمال میں جب کلمہ رکھا جائے گا تو وہ اعمال میں بھاری ہوگا، اور اس لیے اس کا یہ اعمال نامہ وزنی ہوگا تو وہ کافروں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کفار کا تو اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی کافر، ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور ایمان والا جو کہ کافروں سے الگ کر دیا جائے گا اس کے اب نیک اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب یعنی صحیح البخاری کو جس حدیث پر ختم کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کلمے بہت محبوب ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کو جس حدیث مبارکہ پر ختم کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دو کلمے بہت محبوب ہیں، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے باقی آدھا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ ان روایات حدیث میں وزن اعمال کی کیفیت مختلف فرمائی گئی ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے انسان کے اعمال تولے جائیں گے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال کو پورا تولا جائے گا، یعنی بعض سے یہ معلوم ہوا کہ ہر عمل الگ تولا جائے گا، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نامہ اعمال کو پورا تول لیا جائے گا۔ اس میں پھر نیکیوں کا اگر وزن زیادہ ہوا تو اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری ہوا تو اس کا برائیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ خود اعمال مجسم ہو جائیں گے، یعنی ان کو جسم عطا کر دیا جائے گا، اور پھر ان اعمال کو از خود یعنی تولا جائے گا۔ امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ سب روایات نقل کرنے کے بعد کہ وزن مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے اور کئی مرتبہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، یعنی اعمال میں نیکیوں کی نسبت برائیوں کی طرف برائیوں کی کم ہونی چاہیے، اور نیک اعمال صالحہ کی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اگر انسانی فطرت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے اگر برائی ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے وہ گناہ اپنے نامہ اعمال میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر وقت یہ خیال ہو کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں کے ساتھ مزین کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے اچھے اعمال زیادہ ہوں تو ہمارا وزن زیادہ ہو اور ہم کامیاب ہو جائیں۔
تو فرمایا کہ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہوں گے کہ جن کے اعمال وزن میں، نیک اعمال وزن میں زیادہ ہو جائیں گے، اور جن کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہو گئے اور نیک اعمال وزن میں کم ہو گئے، ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر سامان معیشت عطا کیا اور تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، سامان عیش کے دروازے تم پر کھول دیے اور زمین کو تمہارے لیے اس کا مرکز بنا دیا ہے۔ تمام انسان کی تمام ضروریات اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کے آرام اور سکون اور راحت کا سامان اس زمین میں رکھ دیا ہے، اسے نکالنے اور حاصل کرنے اور برتنے کا سلیقہ اسے سیکھنا چاہیے، جو کہ شریعت کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کا حق اور ہر چیز کا استعمال اپنے لیے، دوسروں کے لیے، وہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو سلیقے کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور پھر سلیقے کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ بندہ عقل مند بھی ہے اور یہ بندہ آخرت میں کامیاب بھی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان سامان آرام اور آرائش اور عیش اور آرام کے سامان کو اللہ کی طرف سے نعمت بھی نہیں سمجھتا اور سلیقے کے ساتھ نہ انہیں حاصل کرتا ہے اور نہ سلیقے کے ساتھ انہیں استعمال کرتا ہے، تو اس شخص سے بڑا کوئی اور بیوقوف نہیں ہو سکتا، اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے لیے ساری زمین میں یہ چیزیں رکھ دیں، لیکن تمہیں اس کے بدلے میں شکر ادا کرنے کے بجائے تم ناشکری کر رہے ہو۔ تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ آخرت میں انسانی اعمال کن صورتوں میں پیش کیے جائیں گے؟ جواب میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اعمال کو جوہر کی یعنی جسم کی شکل عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص شکلوں میں اور صورتوں میں آئیں گے۔ قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اس کے مونس بنیں گے، اور برے اعمال سانپ اور بچھو بن کر اس سے لپٹ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس شخص نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں انسان کے اعمال صالحہ اس کے لیے سواری بن جائیں گے اور برے اعمال اس کے لیے بوجھ بن جائیں گے جو اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا گیا کہ میدان حشر میں دو گہرے بادلوں کی شکل میں آ کر ان لوگوں پر یہ دو صورتیں سایہ کریں گی جو ان صورتوں کے پڑھنے والے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اس جہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال نیک اور بد ایک خاص شکل میں اور خاص صورتیں اختیار کر لیں گے اور میدان حشر میں ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ واللہ عالم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔